نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل نجران کے کچھ عیسائی راہب آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے، اور انہوں نے کچھ اشکالات کیے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی کہ اسلام قبول کرو، توحید کے راستے پر آ جاؤ، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، توحید بیان کی ان کے سامنے۔ وہ اشکالات کرتے تھے، یہاں تک کہ پھر مباہلے کا چیلنج دیا گیا ان کو۔ اس مباہلے کا ذکر بھی آل عمران میں، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ تم بھی اپنے رشتہ داروں کو لے آؤ، میں بھی لے آتا ہوں، ہم دونوں مل کے دعا کرتے ہیں، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا اور جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت۔ لیکن وہ عیسائی ڈر گئے تھے، پھر وہ فرار ہو گئے، بھاگ گئے، وہ مناظرے میں، وہ مباہلے کے لیے نہیں آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ آ جاتے تو ان کو آگ کھا جاتی، ان کو ہلاک کر دیتی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ آئے تھے، بحث مباحثہ ہوا ان سے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں ہمارے پاس جو اللہ کی کتاب انجیل ہے اس میں تو خود لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ کلیمت اللہ ہے، اور خود قرآن بھی ان کو کلیمت اللہ کہتا ہے، اور روح اللہ بھی قرآن نے کہا ہے کہ اللہ کی روح ہیں۔ تورات میں بھی لکھا ہے کہ انجیل میں بھی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، اللہ کی روح ہے، اور قرآن میں بھی لکھا ہے کہ روح اللہ ہیں اور کلیمت اللہ ہیں، اللہ کا کلمہ بھی ہیں، اللہ کی روح بھی ہیں۔ اور بعض حضرات کا یہ بھی دعویٰ تھا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ابن اللہ کا لفظ بھی وہاں لکھا ہوا ہے انجیل میں، ابن اللہ، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، اللہ کے بیٹے۔ تو یہ سب چیزیں تو خود لکھی ہوئی ہیں، تو جو روح ہوتی ہے وہ تو اسی کا باڈی کا حصہ ہوتی ہے، جیسے میری روح تو میرے جسم کا ایک حصہ ہے۔ تو لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہم نے اللہ کے ساتھ الوہیت میں شریک کیا ہے تو یہ اللہ سے الگ نہیں ہے، بلکہ اللہ ہی کا ایک معاذ اللہ پارٹ ہے، اللہ کا ایک حصہ ہے اور اللہ کا بیٹا ہے۔ اور کلمت اللہ کا مطلب اللہ نے کلام کیا، تو اللہ کی کلام جو ہے نا یہ مجسم شکل میں ہمارے پاس آیا، اور کسی کا بھی کلام جو ہے نا وہ اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہوتی، وہ اسی کی ایک صفت ہوتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم گویا اللہ ہی کی ایک صفت ہے کہ اللہ نے کلام کیا اور وہ کلام جو ہے مجسم ہو کے ہمارے سامنے، یعنی ظاہری شکل میں وہ جسم ہے، حقیقت میں وہ جسم نہیں ہے، حقیقت میں وہ اللہ کا کلام ہے، اور کلام کسی کا بھی غیر نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کی باتیں تو قرآن میں بھی ہیں اور تورات میں بھی ہیں۔ تو ان باتوں کا ان آیتوں میں جواب دیا گیا اور توحید بیان کی گئی کہ تم جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کو مصیبتوں میں پکارتے ہو، ان کو بھی تعویلات کر کے معبود کہتے ہو، یہ معبود کہنا درست نہیں ہے۔ تو عیسائیوں کا وفد سامنے بیٹھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ آپ ان کو یہ اللہ کی طرف سے کلام پڑھ کے سنا دیں۔ الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ، اللہ اس کی مراد جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کیا مطلب؟ عیسیٰ ابن مریم معبود نہیں ہے۔ اب یہاں جب بھی لا الہ کا مطلب ہوگا تو اس کا مطلب لا الہ میں الوہیت کی نفی جو ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم سے ہو رہی ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے، لا عیسیٰ ولا موسیٰ، نہ تو عیسیٰ وہ ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہ ہو، اور نہ موسیٰ، بلکہ صرف اللہ کی ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الحی، جو زندہ ہے، صرف اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ حضرت عیسیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے۔ القیوم، اور ہر چیز کو تھامنے والا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم اس نظام کائنات کو چلانے والے نہیں ہیں۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اللہ وہ ذات ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا، اس کتاب میں کوئی کجی نہیں ہے۔ مصدقاً، اور یہ کتاب تصدیق کرتی ہے، لما بین یدیہ، ان کتابوں کی بھی جو اس سے پہلے ہیں۔ تو اس میں عیسائیوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین لے کر نہیں آ رہے، کیونکہ جب کوئی نئی چیز آتی ہے تو اس کا ایکسیپٹ کرنا لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے پرانے پیغمبروں کا انکار کر دیتے تو پھر عیسائیوں کے لیے بہت بڑی آزمائش کھڑی ہو جاتی کہ یہ درست ہیں یا وہ درست ہیں، جتنے دلائل ان کے برحق ہونے پر ہیں اتنے ہی ان کے برحق ہونے پر بھی ہیں، تو یہ بہت کنفیوژن ہو جاتی۔ اس لیے ہر آنے والے پیغمبر کی اللہ ذمہ داری لگاتے ہیں کہ وہ پچھلے پیغمبروں کا انکار نہ کریں بلکہ ان کی تصدیق کریں۔ تو فرمایا کہ یہ کتاب تصدیق کرتی ہے تورات اور انجیل کی بھی۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ انجیل اور تورات کو بھی اسی خدا نے نازل کیا ہے جس خدا نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، من قبل، اس سے پہلے۔
اور یہ تینوں کتابیں قرآن، تورات اور انجیل ہدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے، گائیڈنس کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے کہ غلط اور صحیح میں فرق کر سکیں۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اسی اللہ نے الفرقان کو بھی نازل کیا۔ قرآن کو اللہ نے پہلے بتا دیا کہ اس نے قرآن نازل کیا، اس کے بعد اللہ نے اسی قرآن کو ایک دوسرے نام سے تعبیر کیا، الفرقان۔ یعنی قرآن کی یہ صفت ہے، یہ حق اور باطل میں ایسے فرق کر دیتی ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ یعنی تم اگر تورات اور انجیل کی کچھ باتوں سے کنفیوز ہو رہے ہو کہ اس کا مفہوم کیا ہے، تو آؤ قرآن پڑھو، قرآن تمہیں بتائے گا اس کا مفہوم کیا تھا، تم نے ان کا غلط مفہوم بیان کیا، جیسے کہ کلمۃ اللہ اور روح اللہ کا۔ تو اس لیے الفرقان سے تعبیر کیا قرآن مجید کو۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے اور اللہ انتقام لینے والا ہے۔ اس میں بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ نے تورات بھی نازل کی، انجیل بھی نازل کی، قرآن بھی نازل کیا۔ تو اب یہ معاملہ اتنا ہلکا نہیں ہے کہ جو چاہے اللہ کے اس دعوے کو مان لے اور جو چاہے انکار کر دے، ایسا نہیں ہے۔ جیسے تورات کا انکار کفر ہے، انجیل کا انکار کفر ہے، اسی طرح قرآن مجید کا انکار بھی کفر ہے۔ تو اس میں جو لبرل لوگ ہیں، جو مذہب کو نہیں مانتے، نام نہاد لبرل لوگ جو کہتے ہیں کہ مذہب کوئی ضروری نہیں ہے، ان لوگوں پر بھی رد ہے کہ اللہ جب پیغمبروں کو بھیجتا ہے اور کتابوں کو بھیجتا ہے، اس لیے نہیں کہ جو چاہے ایمان لائے جو چاہے انکار کرے، بلکہ اس میں اللہ کا بڑا سخت معیار ہے۔ جو بھی ان آیتوں کا انکار کرے گا ان کے لیے سخت عذاب ہوگا، اور اللہ انتقام لینے والا ہے۔ اللہ کی ایک صفت ذو انتقام بھی ہے کہ جہاں معاف کرنے والا ہے وہاں انتقام لینے والا بھی ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ وہ ذات ہے کہ اس پر آسمانوں اور زمین کی کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ یہ اصل میں بزبان حال عیسائیوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ صفات عیسیٰ ابن مریم کی نہیں ہیں۔ تم جو حضرت عیسیٰ کو دعاؤں میں پکارتے ہو اور ان سے مرادیں مانگتے ہو اور ان کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہو، تو معبود ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا علم کامل ہو۔ تو یہ علم عیسیٰ ابن مریم کا کامل نہیں تھا، ورنہ وہ اپنے آپ کو یہودیوں سے بچا لیتے۔ ان کو پتا ہوتا کہ فلاں موقع پر مجھے سولی پہ لٹکانے کی کوشش کی جائے گی، ان کو تو اللہ نے بچایا ہے، ان کا علم کامل نہیں تھا۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، صرف اللہ وہ ذات ہے کہ جس پر نہ کوئی زمین کی چیز مخفی اور نہ آسمانوں کی۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں ماؤں کی رحموں میں تمہاری صورت بناتا ہے۔ عیسیٰ وہ ذات نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ ماں کے پیٹ میں تمہیں بناتے ہیں۔ یعنی یہ تو بالکل بدیہی چیزیں ہیں جو عیسائیوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اتنا کچھ ماننے اور اپنی زبان سے اقرار کے بعد تم کیسے عیسیٰ کو مشکل کشا اور معبود سمجھتے ہو۔ تو اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں جو صورت چاہتا ہے، کیف یشاء، جیسی صورت چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مگر وہی ذات۔ یعنی اتنی صفات کر کے پھر اللہ نے دوبارہ اس کلمے کو ریپیٹ کیا، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مگر وہ العزیز، ہر چیز پر غالب ہے، چاہے تو سزا دے دے تمہیں، الحکیم، لیکن حکمت والا ہے، سزا نہ دینے میں کوئی حکمت ہے۔ رہا یہ اس کال جو وہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ پھر قرآن میں اور تورات اور انجیل میں حضرت عیسیٰ کو کلمت اللہ کیوں کہا گیا، روح اللہ کیوں کہا گیا، اور اس طرح کی اور آیتیں کیوں ہیں، تو اللہ نے اس کا جواب دیا، هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا، منہ آیات محکمات، اس میں کچھ آیتیں محکم ہیں، مضبوط کا معنی ان کی مراد بالکل واضح ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، نہ لغوی معنی کے اعتبار سے ابہام ہے، نہ اس لحاظ سے ابہام ہے کہ اس میں اللہ کی مراد کیا ہے۔ جیسے نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ختم نبوت کا مسئلہ قرآن نے بیان کیا، اور جنت اور جہنم، یہ بالکل واضح آیتیں ہیں، ان میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ اللہ کے فرشتے بھی ہیں اور جنات بھی ہیں، اور شیطان کا جو انکار کیا اس نے آدم علیہ السلام کے سجدے سے، پھر اس کو جنت سے نکالا گیا، آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا اور شیطان کو ہمیشہ کے لیے دھتکار دی۔ یہ جو آیتیں ہیں، یہ نماز کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم، اور عورت کا مال کھانے پر پابندی، اور یتیموں کا مال کھانے پر پابندی، اور تجارت حلال طریقے سے کرو، حرام مت کھاؤ، یہ ساری آیتیں بہت واضح ہیں۔ فرمایا ہن ام الکتاب، یہ قرآن کی اصل آیتیں ہیں۔ اصل کے کیا مطلب؟ یہ اصول ہیں۔ آگے کچھ آیتیں متشابہ ہیں۔ متشابہ کا مطلب ہوتا ہے جن کی یا تو مطلب ہی پتہ نہیں ہوتا۔ علماء نے اس کی دو قسمیں بیان کی، ایک متشابہ المعنی اور ایک متشابہ الکیف۔ معنی کا مطلب یہ کہ جس کا لفظی ترجمہ ہی نہیں پتہ ہمیں، جیسے الف لام میم اور حامیم عین،
سین قاف اور نون، یہ آیتیں جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، ان کا تو اصل مفہوم ہی نہیں پتہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ بھی متشابہات میں، اور کچھ ایسی ہیں جن کا لغوی مطلب تو ہمیں پتہ ہے لیکن ان سے اللہ کی پوری مراد کیا ہے، ان کی کیفیت کیا ہے، وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب کیسے ہے ہمیں نہیں پتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ظاہر انسانوں کی طرح تو جسم نہیں ہوتا، اللہ تو جسم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ان صفات سے پاک ہے جو انسانوں کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، تو اس میں ہمیں نہیں معلوم، حدیث میں آتا ہے بلکہ قرآن میں ہی ہے والسماوات مطویات بیمینہ، سارے آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، والارض جميعا قبضته یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ، آسمان سارے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے اور زمین اس کے قبضے میں ہوگی۔ تو اب دائیں ہاتھ بایاں ہاتھ یہ کیا مراد ہے؟ اور حدیث میں آتا ہے کلتا یدیہ یمین، اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے ہی ہیں۔ تو صحابہ بھی ان آیتوں کا مفہوم نہیں پوچھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نہ نبی نے ہمیں بتایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ آیتیں متشابہات میں سے ہوتی ہیں، تو جو محکم آیتیں ہیں ان کو ام الکتاب کہا گیا۔ کیا مطلب؟ وہ اصل ہے۔ تو متشابہ کا ایسا مفہوم بیان کرنا ہے کہ وہ اصل سے نہ ٹکرا رہا ہو۔ آپ اگر متشابہ کا تفصیل بیان کریں گے، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تو اصل پر محکمات پر پیش کریں گے اس کو، جو اصل آیتیں ہیں۔ مثال کے طور پر اصل آیت کیا ہے؟ ام الکتاب لیس کمثلہ شیء، قرآن کہتے ہیں اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے متشابہ کی ایسی تفسیر بیان کر دی کہ اس میں اللہ کا مخلوق جیسا ہونا لازم آ رہا ہے، تو اس کا مطلب آپ محکم آیتوں کو اصل نہیں مانتے۔ اصل کا مطلب یہ اصولی ہیں، آگے جو بھی تفسیر ہوگی ان اصولوں کو سامنے رکھ کر ہوگی، ان اصولی آیتوں کو سامنے رکھ کر ہوگی۔ تو اصولی آیت کیا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اب جب ہمارے سامنے یہ آیت آ گئی تو اب قرآن میں آ رہا ہے کہ اللہ کے دائیں ہاتھ میں آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے، تو اگر ہم اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں بالکل ایسے ہاتھ ہے جس میں آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے، اس کا مطلب آپ اللہ کو انسانوں جیسا قرار دے رہے ہو۔ تو آپ نے متشابہ کی ایسی تفسیر کی جو محکم کو آپ نے اصل مان کے نہیں کی، بلکہ محکم سے وہ ٹکرا رہی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ہن ام الکتاب، محکم آیتیں اصل ہیں، وَأُخَرُ متشابہات، اور کچھ متشابہ ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ